الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا خوشگوار زندگی کے پاکیزہ اصول کے اس پروگرام میں۔ ناظرین، زندگی میں ناراضگی، غصہ اور کسی سے خفگی یہ ایک عام بات ہے۔ کسی سے آپ کی شان میں گستاخی کا ہو جانا اور یا آپ سے کسی دوسرے کی شان میں گستاخی کا ہو جانا یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری فطرت میں داخل ہے۔ انسان غلطی کا بنا ہوا ہے۔ عام طور پر یہ بات مشہور ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ کوئی انسان ایسا نہیں جس سے غلطی نہ ہوتی ہو، لیکن مبارک انسان وہ ہے کہ اگر ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً غلطی کا تدارک کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ یہ اصول ہے خوشگوار زندگی گزارنے کا۔ اول تو کسی کی شان میں گستاخی مت کیجیے، کسی کا دل نہ دکھائیے، لیکن اگر ایسا کچھ ہو جائے انجانے میں، غلطی میں، عجلت میں، بے خیالی میں، تو اس کو ٹالیے مت۔ جتنا جلد ممکن ہو سکے معافی مانگ لیجیے۔ معافی مانگنے سے آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، آپ کی عزت میں بٹا نہیں لگے گا، آپ دنیا والوں کی نظروں میں حقیر نہیں کہلائیں گے، بلکہ معافی مانگنے سے آپ کی عزت کچھ اور ہی بڑھ جائے گی۔ آپ کی انسانیت اور آدمیت باوقار اور معتبر کہی جائے گی۔ لیکن ایک آدھ بار ایسا کرنے سے نہیں ہے، اس کا عادی بننے کی ضرورت۔ کسی کا دل دکھائیں گے نہیں، اور اگر ہم سے کسی کا دل دکھ جائے گا تو معافی مانگ کر اس کا تدارک ضرور کریں گے۔ اسی طرح سے اگر کسی دوسرے سے ایسا معاملہ ہو جائے کہ وہ ہمارا دل دکھا بیٹھے اور ہم سے پھر معافی مانگے تو ہمیں بھی معاف کر دینا چاہیے، خندہ پیشانی سے، فراخ دلی سے۔ کیا سوچتے ہوئے؟ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، معاف کر دو۔ تم دنیا پہ معاف کرو گے، اللہ رب العزت آخرت میں تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ تصور رہے کہ پروردگار ہم اس بندے کا قصور معاف کر رہے ہیں، تو ہمارے قصور معاف کر دینا۔ تو آپ نے دنیا بھی خوشگوار بنا لی اور آخرت بھی خوشگوار بنا لی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مجموعی عمل ایسا ہی تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تربیت ہی کچھ ایسی دی تھی، اور خود آپ کی زندگی کا یہی معمول تھا۔ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کسی کا دل میرے کسی عمل سے دکھا ہے تو آپ دیر نہیں لگاتے تھے اس غلط فہمی کو دور کرنے میں، اور اگر کسی دوسرے سے ایسا کوئی کام ہو جاتا اور وہ معافی مانگتا تو معاف کرنے میں بھی دیر نہیں لگاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا، نہ کسی بیوی کو مارا کبھی، نہ کبھی کسی غلام کو مارا، نہ کبھی کسی مسلمان کو، نہ کبھی کسی کافر کو، کبھی نہیں مارا۔ یہ اصول ہماری زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سب طرح کے لوگ تھے۔ بعض اپنے حسب و نسب کے اعتبار سے بہت اونچا مقام رکھتے تھے، بعض وہ تھے بیچارے جو غلام کہلاتے تھے، ان کا کوئی خاص حسب نسب معروف نہیں تھا، بچپن ہی میں ان کو چرا کر ان کے باپ اور ان کی ماں کی گود سے چھین کر لوگوں نے بازار میں بیچ دیا۔ وہ بیچارے کیا جانے ہمارے ماں کون، باپ کون، ہمارا حسب کیا، ہمارا نسب کیا۔ اور ایک زمانہ جس نے غلامی میں گزارا ہو وہ اپنا حسب و نسب بیان بھی کرے تو یقین کون کرے، فائدہ نہیں اس سے۔ بڑے حسب نسب والے بنے پھرتے ہیں، غلامی کی زندگی گزارتے ہیں اور بڑا بننے کا ناٹک کرتے ہیں۔ کون روک لے گا زبان کو؟ کوئی نہیں روک لے گا۔ اس لیے کبھی یہ جو صحابہ کرام تھے جو کسی زمانے میں غلام تھے، انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ اسلام نے جو عزت ان کو دی، جو وقار دیا، رسول اکرم کے دربار میں جو ان کا مرتبہ تھا، اس کے ہوتے ہوئے ان کو کبھی اپنے حسب و نسب کو
بڑھا کر بیان کرنے یا کسی کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں۔ حضرت بلال کے ساتھ حبشی لگا ہوا ہے، ہمیشہ ہم یوں کہتے ہیں حضرت بلال حبشی، بلال حبشہ کے رہنے والے، افریقہ کے لوگوں کا جو رنگ ہوتا ہے ہمیں معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے رہنے والے اچھے خاندان کے فرد، اور اللہ رب العزت نے شکل و صورت بھی نہایت عمدہ بہتر بنا رکھی ہے اور مال وال بھی خوب دیا ہے۔ کسی بات پر دونوں میں تھوڑی کہا سنی ہو گئی، حضرت ابو ذر کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا، ایک لفظ نکل گیا، یا ابن سودا۔ اس کو ہماری اردو میں اگر محاوراتی اردو میں کہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یوں کہا کہ اے کلو کے بیٹے، یا یوں کہیں کہ کلوٹی کے بیٹے، گویا کہ انہوں نے عار دلائی کہ تو تیری ماں کالی کلوٹی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بڑے سنجیدہ مزاج انسان تھے، انہوں نے ان سے تو بحث نہیں کی، نہ لڑائی نہ جھگڑا، نہ جواباً کچھ لوٹ کر کہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہاں شکایت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو بلایا، واقعہ پوچھا کیا ہوا تھا، جو کچھ بات تھی انہوں نے پوری بیان کر دی۔ کیا تم نے اس کو گالی دی؟ جو بات تھی انہوں نے چھپائی نہیں، پوری بات، سچے تھے، مومن تھے، مسلمان تھے، جھوٹ بولنے کا سوال نہیں تھا۔ تم نے اس کو اس کی ماں کے ذریعے عار دلائی۔ اللہ کے رسول، ہاں ایسا تو کہا تھا میں نے۔ فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، بہت زمانہ ہو گیا لیکن ابھی جاہلیت نہیں گئی تمہاری۔ یہ جملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے اور حضرت ابو ذر غفاری کو پریشان نہ کر جائے، ناممکن تھا۔ کیا اللہ کے رسول بڑھاپے کی اس عمر میں بھی ابھی جاہلیت ہے؟ کہا کہ ہاں ابھی جاہلیت باقی ہے۔ عیرتہ بأمہ، اسی جاہلیت کی بنیاد پر جو تیرے اندر ہے، جاہلی نخوت، تو نے بلال کو اس کی ماں کے ساتھ عار دلائی اور کلوٹی کا بیٹا کہا۔ بڑے نادم، بڑے شرمندہ۔ اور بات اتنی ہی نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا واقعہ، ایک بار ایک آدمی حضرت ابو ذر کا مہمان ہوا۔ پھر کیا ہوا بتاتے ہیں آپ کو ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میرے آقا آپ نے ان کو کرو تم ہر نماز میں خشوع کا اہتمام، رکھو غیب، کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان۔ وبالآخرة هم يوقنون۔ نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام، نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام، مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول، یہی ہیں حقیقی کامیابی کے روشن اصول۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں
दीनो दुनिया की हकीकी कामयाबी के रोशन उसूल हर बुध दोपहर 2:30 बजे और रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा फ़ज़ाइल रमज़ान के ताल्लुक़ से, रमज़ान का माना और मफ़हूम क्या है? रमज़ान का माना वो महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर अपनी एक इबादत जिसको फ़र्ज़ करार दिया, रोज़ों को रखना है। जैसे सूरज की तपिश से रेत गर्म हो जाती है, तो रमज़ान की तपिश से गुनाह ख़त्म हो जाते हैं और इंसान इस महीने में नेकी करता है। इसका एक माना रमज़ान है। भूख और प्यास के वजह से जो पेट की गर्मी होती है, शिद्दत होती है, इसका एक माना रमज़ान है। और एक माना ये भी कहा गया है कि अल्लाह को राज़ी करना, खुश करना बहुत ज़्यादा ज़िक्र और अज़कार करके, इसलिए कि रमज़ान अल्लाह के ज़िक्र का महीना है, रमज़ान मग़फ़िरत का महीना है, रमज़ान गुनाहों की माफ़ी का महीना है, रमज़ान नेकी करने का महीना है, रमज़ान भूखे और प्यासे रहने का महीना है। ये रमज़ान का एक शरई इस्तिलाह में हम माना जो है ले सकते हैं। जानिए रमज़ान के फ़ज़ाइल एडवोकेट फैज़ सैयद से हर जुमा, पीर और मंगल सुबह 4 बजे और रात 10 बजे सिर्फ i+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए। अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। मेरे आका आपने उनको। मेहमान खाने पे बैठा तो उसने देखा हजरत अबू ज़र जैसा लिबास पहने हुए हैं, जिस तरह का, जिस रंग का, जिस कीमत, जिस मियार, जिस क्वालिटी का, वैसा ही एक दूसरा आदमी भी है उनके साथ दस्तरखान पे, वो भी पहने हुए हैं। और जिस तरह का खाना आप खा रहे हैं, जिस तरह के बर्तन में और जिस तरह से दस्तरखान पे बाकायदा बैठकर वो आदमी भी खा रहा है। पूछा ये कौन साहब है? कहा मेरा गुलाम है। क्या कहा? गुलाम। गुलाम? हमने तो आज तक नहीं देखा कोई आदमी जो अपने साथ बिठाल कर अपना खाना अपने दस्तरखान पर किसी गुलाम को खिलाता हो। और इससे ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि जो कपड़ा आपने पहन रखा है वो कपड़ा इसने पहन रखा है। हम तो समझ रहे थे कि शायद आपका कोई भाई है, वो आप कह रहे हैं गुलाम है। कहा कि हाँ भाई गुलाम है। क्या हुआ इसमें? कभी ताज्जुब की बात है, कोई नहीं करता जो आप कर रहे हैं। कहा कि भाई इसकी एक वजह है। क्या वजह है? कहा एक बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुजर रहे थे और मैं अपने एक गुलाम को नसीहत कर रहा था, उसको मार रहा था। आपने मुझे देखा और कहा अबू ज़र जितना इख्तियार तुझको इस गुलाम पर है, इससे कहीं ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इख्तियार तेरे ऊपर है। ये तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं, इनके साथ नेक बर्ताव करो, अच्छा व्यवहार करो, कहीं ऐसा ना हो इनकी वजह से पकड़े जाओ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार मुझसे ये भी फरमाया था, इन्नका इम्रुउन फ़ीका जाहिलिया। उस दिन से मैंने ये तय किया है मैं गुलाम में आज़ाद में कोई फ़र्क नहीं करता। ठीक है वो गुलाम है, मेरा काम करता है, लेकिन है मेरा भाई। जैसे कपड़े मैं पहनता हूं अगर वो भी पहने तो इसमें हरज कुछ नहीं। आप अंदाजा लगा सकते हैं हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिंदगी भर के लिए एक नसीहत से अपनी रविश बदल लेते। दुनिया वालों को ताज्जुब हो रहा है, लेकिन उनके लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं है। मेरे रसूल ने मुझे जो रास्ता दिखलाया वही बेहतर है, तवाज़ो का रास्ता, माफ करने का रास्ता, और उसी रास्ते पर चलते रहे सारी जिंदगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम में कभी नाराजगी हो जाती, अव्वल तो वो आपसी में ज्यादा देर नहीं चलती थी, माफी तलाफी हो जाती थी, लेकिन अगर वो तूल खींचती तो अल्लाह के रसूल से नहीं छुपती थी। हजरत उमर फारूक, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े मिलजुल कर रहते थे। दोनों में बहुत प्यार, मोहब्बत और दोस्ती थी, लेकिन कभी कभी दोस्तों से भी तो तल्ख कलामी हो जाती है, नाराजगी हो जाती है। इत्तेफाक की बात, दोनों लोगों में कुछ कहा सुनी हो गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ ज्यादा ही कह दिया। हजरत उमर फारूक ने जवाब नहीं दिया, नजरें नीचे की
اور اس جگہ سے چل دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، میری غلطی ہے۔ فوراً جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی تلافی کرنے لگے، بھائی مجھے معاف کر دے، غلطی میری ہے، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، معاف کر دے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں اس قدر غصہ، ناراضگی ہے، گویا کہ وہ سن ہی نہیں رہے ان کی بات، اور اسی عالم میں اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق ان کے پیچھے پیچھے لگے ہوئے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، اور دروازہ بند کر دیا اور ان کو اندر نہیں آنے دیا۔ اس بات نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور پریشان کیا، بہت زیادہ ٹینشن میں، پریشان۔ ایسے میں ان کو اگر کوئی جگہ ملتی تھی جہاں سکون مل سکتا ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہوتی تھی، لہذا فوراً وہیں سے رخ کیا رسول اکرم کی محفل کا۔ گئے، محفل جمی ہوئی، اللہ کے رسول کچھ فرما رہے ہیں، چہرہ اترا ہوا ہے، وہ بشاشت نہیں، وہ سنجیدگی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو آتے ہوئے دیکھا تو یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ یہ جو صاحب آ رہے ہیں کسی پریشانی میں، اور پھر اپنا سلسلہ کلام جاری رکھا۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جا کر شاید انہوں نے پورے واقعے پر پھر سے نظر ڈالی، کوتاہی کس کی طرف سے تھی، غلطی کس کی تھی۔ ان کو لگا کہ بات کوئی بڑی نہیں تھی، خواہ بڑھ گئی، اور اگر وہ معافی مانگ رہے تھے تو معاف کر دینا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوتاہی میری طرف سے ہو رہی ہے۔ وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کی طرف چل دیے اپنے گھر سے نکل کر، اور گئے تو ایک سائیڈ میں رسول اکرم کے وہ بیٹھ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے پوچھا، ابوبکر کیا حال ہے، خیریت تو ہے؟ اللہ کے رسول کیا بتاؤں، آج مجھ سے تھوڑی غلطی ہو گئی، ایسا ایسا تھا معاملہ، میں نے ان کو یہ کہہ دیا اور ایسا ایسا۔ اللہ کے رسول انہوں نے ایسا کہا، میں نے ایسا کہا، پھر یہ ناراض ہو گئے، میں معافی مانگتا رہا، انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا اور دروازہ بند کر کے اندر چلے گئے۔ اللہ کے رسول مجھے بہت افسوس ہے، بڑی تکلیف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنا، لیکن جس انداز سے حضرت ابوبکر صدیق نے بیان کیا تھا، اپنے دکھ کا، درد کا، تکلیف کا اظہار فرمایا تھا، رسول اکرم بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، عمر کیا سن رہا ہوں میں، حل انتم تارکولی صاحبی، تم لوگ میرے ساتھی کو ستانے سے باز نہیں آؤ گے؟ اتنا کہنا تھا کہ ساری محفل پہ سناٹا چھا گیا، حضرت عمر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور رسول اکرم کچھ کہتے رہے ان کو۔ یہ دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم کو منانے پر لگے، اللہ کے رسول غلطی میری تھی، کوتاہی میری طرف سے تھی، اللہ کے رسول عمر کی کوئی غلطی نہیں تھی، آپ مجھے معاف کر دیجئے، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، غلطی میری تھی اللہ کے رسول۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے بڑا رنج ہوا تھا۔ فرمایا، جانتے ہو جب میں نے کہا تھا میں اللہ کا رسول ہوں، تم سب نے مجھے جھٹلا دیا تھا، ایک یہی تو تھا جس نے کہا تھا کہ تم سچے ہو، اور ایک ایک بات رسول اکرم نے جس انداز سے ذکر کی، صحابہ کرام آبدیدہ ہو گئے، محفل عجیب سے رنگ میں رنگ گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر فاروق اپنی غلطی کا اعتراف کرنے لگے، اور راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے بعد کسی آدمی کو جرأت نہیں ہوئی کہ حضرت ابوبکر صدیق سے کوئی آدمی زبان لڑائے، کسی طرح کی اور لڑائی جھگڑا کرے، منظوری کرے، ان کی کسی بات کی مخالفت کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس واقعے میں، یہ واقعہ ایسا ہے کہ میں جب بھی پڑھتا ہوں مجھ پہ عجیب سا تاثر ہو جاتا ہے، حل انتم تارکو لی صاحبی، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کے حالات کا ذکر کرنا، یقیناً وہ نہایت تکلیف اور پریشانی کے دن تھے، اور اللہ کے رسول کے ساتھ سوائے ابو بکر کے اور کوئی نہیں تھا۔ دنیا کہتی تھی تم جھوٹے ہو، اور حضرت ابوبکر صدیق کہتے تھے کہ نہیں یہ سچا ہے۔
لوگ کہتے تھے یہ رسول نہیں ہے، ابو بکر کہتے تھے یہ رسول ہے. اور اس بات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے اس آخری دور میں یاد کرتے ہیں. اور اسی لیے آپ نے آخر میں فرمایا تھا دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں کسی کا احسان میرے اوپر نہیں ہے، سب کے احسان میں نے اتار دیے ہیں، لیکن ایک شخص ہے ابو بکر جس کا احسان میرے اوپر ہے، اور اللہ رب العزت اس کا بدلہ اس کو قیامت میں دے گا. بھائیو عزیزو، زندگی کو اگر خوشگوار گزارنا چاہتے ہو تو معاف کرنے کی عادت ڈالو اور معافی مانگنے کی عادت ڈالو. اگر کسی بھائی کا دل دکھے یہیں پر معافی تلافی کر کے بات ختم کر دینا یہ بہتر ہے اس سے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت پوچھے کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا. وہاں کوئی بھی حل ہمارے پاس نہیں ہوگا اور کوئی ذریعہ نہیں ہوگا اس کو راضی کرنے کا. جتنا ممکن ہو سکے، جتنا جلد ممکن ہو سکے، ایک ذرا سی غلط فہمی کو چنگاری سے شعلہ بننے سے پہلے بجھا دیں، یہ بہتر ہے. غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لیں، اور اگر کسی دوسرے نے غلطی کر کے معافی مانگنے کا ساہس دکھایا ہے تو اس کو معاف کر دیں. فاعفوا واصفحوا، معافی مانگو اور معافی مانگنے والوں کو معاف کر دو. پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، یہاں پر ہم اپنے اس پروگرام کے اختتام کو پہنچتے ہیں. پھر ملیں گے انشاءاللہ. اللہ نے رکھا تو اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو خوشگوار زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے آقا آپ نے ان کو درس دیا ہے محنت کا، دنیا کے لوگوں نے جن کے ہاتھوں میں